اسی خداوند کے زندہ جلالی اور پاک نام میں آپ سب کو سلام. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب آج کے اس خوبصورت موقع کے لیے جو مجھے ملا تاکہ کلام کی تقویت بخش خوبصورت باتوں کو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بیان کر سکوں. آمین. آپ سب خوش ہیں؟ چندہ بہن اکثر یہ سوال پوچھتی ہے تو خوش ہیں تو کلام کے لیے تیار ہیں؟ چاہے جتنا مرضی لمبا ہو. بچے نہیں پیچھے سے بولتے. آج کے پیغام کا ٹاپک سب کو معلوم ہے. اگر نہیں معلوم تو یہ لکھا ہوا سامنے کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنا چاہیے. آج کا بڑا خاص میسیج ہے. بہت میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جس نے میرے ساتھ یہ کلام کیا کہ میں خداوند کے پاک کلام میں سے یہ سیکھ سکوں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو کس طریقے سے کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ ہماری دعائیں آسمان تک پہنچے, خدا تک ان کی رسائی. ابھی جو بیٹے موسیٰ نے حوالہ پڑھا ان آیات کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. 26ویں آیت کو رومنس چیپٹر 8 ورس 26. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ شوڈ وی پرے. اس کا طریقہ کا بیان کیا گیا ہے پالوس رسول کے مطابق. خداوند کے کلام میں لکھا ہے اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, مگر روح, خداوند کا روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. شفایت کا سب کو پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں پتا تو کوئی اس کا ٹرانسلیشن کر دے گا انگلش میں پیسہ. انٹرسیشن. پاک روح ہمارے لیے شفایت کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں بچوں, خداوند کو ہماری جسمانی جسم میں ہم رہ رہے ہیں, ہماری جسمانی اور روحانی حالت کا پتہ ہے, اندازہ ہے. خداوند جانتا ہے ہر ایک انڈیویجول کے متعلق, ہر ایک شخص کے متعلق کہ اس کی روحانی اور جسمانی حالت کیا ہے. اسے ہماری لمیٹیشن کا پتہ ہے کہ ہم روحانی طور پر کتنا محدود ہیں, کتنے لمیٹڈ ہیں, اور ہماری فرسٹریشنز اسے معلوم ہیں. خداوند جانتا ہے کہ ہماری روح کمزور ہے, یعنی روحانی حالت, روحانی طور پر ہم کمزور ہیں. سارے نہیں لیکن اکثر ایماندار مسیحی اپنی روحانی حالت میں کمزور ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, میں ان میں نہیں جاؤں کیونکہ ہماری روح, جب ہمارے جسم کمزور ہے, ہماری روح اس بات کے لیے تیار ہوتی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ بات کریں, اپنی زندگی میں اس کو فضل کو جلا دیں. لیکن چونکہ ہمارا جسم روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے, اس لیے ہم اس طور سے دعا نہیں کر سکتے, اس طور سے اس کے نام کو جلال نہیں دے سکتے جس طرح سے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں. اسی لیے پالوس رسول نے لکھا
کہ خداوند کا روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری شفایت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہماری فکر ہے یسوع مسیح۔ اب ایک بڑا کویسچن ہے، بہت بڑا سوال ہے، بگ کویسچن ہے کہ خداوند کا روح کیوں ہماری مدد کرتا ہے، کیوں ہماری شفایت کرتا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کروں گا۔ یسایہ 43واں باب چیپٹر 43 اس کی 6 اور 7 ہے کہ کیوں ہماری خداوند شفایت کرتا ہے۔ میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال، اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ۔ میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جسے میں نے پیدا کیا ہے، ہاں جسے میں نے بنایا ہے۔ افسیوں پہلا باب اور اس کی 6، 12 اور 14 آیت۔ 6 آیت میں لکھا ہے تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ 12 آیت، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہو۔ 14 آیت، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ آمین۔ اس لیے میرے بہنوں، بھائیوں، بچوں، ہر ایماندار کو، ہر مسیحی کو اپنی روزمرہ زندگی میں اس طرح سے ایکٹ کرنا ہے، اس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے کہ خداوند کے اس فضل کو جلال ملے جو ہمیں یا ہر ایماندار کو مفت ملا ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے۔ جیسا کہ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں درج ہے، مسیح خداوند نے فرمایا کہ تمہاری روشنی، ایمانداروں کی روشنی، مسیحیوں کی روشنی، بلیورز کی روشنی، مسیح خداوند نے کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے اوپر چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ یہ وہ ایکٹ ہے کہ جو ہر مسیحی پر لازم ہے اور اس کا فرض بنتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ خداوند نے پوری کائنات کو اور جو کچھ اس میں ہے اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کے فضل کو جلال ملے جو ہم پر ہوا۔ اسی لیے پولس رسول لکھتے ہیں جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، اور اس میں پولس رسول بھی شامل ہے۔ اگر وہ شامل خود نہ ہوتے تو وہ لکھتے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہیں کس طرح سے دعا کرنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نہیں جانتے، اپنے آپ کو بھی شامل کیا، مگر روح خود آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے۔ روح القدس بھی شفاعت کا روح ہے۔ جس طرح مسیح خداوند ہماری شفاعت کرتا ہے، اسی طرح خداوند کا پاک روح بھی ہماری شفاعت کرتا ہے۔ دعا کرنے والا روح ہے روح القدس۔ غور سے ان باتوں کو یاد رکھیے کہ روح القدس دعا کرنے والا روح ہے۔
سو جس ایماندار میں روح القدس ہوگا وہ دعا کرنے والا روح ہوگا اور شفایت کرنے والا روح ہوگا. ایسی شفایت آنسوؤں کے ساتھ. رسول کہتا ہے کہ جن کا بیان نہیں ہو سکتا. ایسی آہیں، ایسا درس، ایسا سبق، ایسا بوجھ، ایسی محبت وہ ہمارے لیے کرتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ دعائیں بالکل فرق دعائیں ہیں جو روح سے کی جاتی ہیں، جو روح القدس کے وسیلے سے کی جاتی ہیں. یہ بالکل ہٹ کر وہ دعائیں ہیں جو ہم یا بہت سارے مسیحی رسمی طور پر کرتے ہیں. یہ جو رسمی دعائیں ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں، یہ دعائیں بالکل فرق ہے. کیونکہ اس دعا میں روحانی جنگ ہے، جافشانی ہے، قدرت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ یہ دعائیں ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں بھی مسیح خداوند کے شاگردوں کی طرح بن جانا چاہیے. مسیح خداوند کے شاگردوں کی طرح بن جانا چاہیے. لوکا 11 باب میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح دعا کر چکا تو ایک شاگرد اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جس طرح یوحنا اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتا تھا، تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا. آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند کی منادی بھی بہت پاورفل تھی. جب وہ اس دنیا میں اپنی منادی کرتے تھے تو وہ بہت ہی پاورفل تھی. لیکن شاگردوں نے یہ نہیں مانگا کہ تو ہمیں پریچنگ کرنا سکھا. کبھی نہیں کہا. یسوع کی خدمت معجزات سے بھری پڑی تھی. روز خداوند یسوع مسیح معجزے کرتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں معجزے کرنا سکھا. یسوع طوفانوں کو تھما دیتا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ طریقہ سکھا کہ طوفانوں کو کس طرح سے روکا جائے، کس طرح روکا جاتا ہے تاکہ ہم بھی یہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. میرے عزیزوں، غور سے سنیں کہ شاگردوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. آئیے میں بھی سیکھوں اور آپ بھی سیکھیں اس سمجھ کے متعلق. کیونکہ شاگردوں نے دیکھ لیا تھا، اپنی آنکھوں سے سونگھ لیا تھا اس چیز کو کہ یسوع کی پاورفل زندگی، پریچنگ، معجزے، طوفانوں کو روکنا، ان کے پیچھے کون سی ڈرائیونگ فورس ہے، کون سی طاقت ہے، کیا بھید ہے. یہ انہوں نے جان لیا تھا کہ اس بھید کو جان لیا کہ ان کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کی پاورفل دعائیا زندگی تھی. آمین. ہر صبح یسوع مسیح جلدی اٹھ جاتا تھا اور اکیلا جا کر دعا کرتا تھا. بعض اوقات ساری رات خداوند یسوع مسیح دعا کرتے تھے اور بعض اوقات وہ اکیلے پہاڑ پر چلے جاتے تھے اور گھنٹوں کے حساب سے معلوم نہیں کتنی دیر تک وہ دعا کرتے تھے. اس لیے میرے عزیزوں، شاگردوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ پاورفل منسٹری کے پیچھے یسوع کی پاورفل دعائیا زندگی ہے. حیران کن بات ہے کہ یسوع ہر وقت دعا کرتا تھا. یسوع مسیح جب اپنی منسٹری میں تھے، دنیا میں تھے، تب بھی دعا کرتے تھے. اور یسوع مسیح جب صلیب پر چڑھا دیے گئے وہاں پر بھی وہ دعا کر رہے تھے. یسوع مسیح جب مر گئے، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اپنے جلالی بدن میں جو کبھی نہیں مرے گا بلکہ ہمیشہ زندہ رہے گا.
اور لکھا ہے کہ آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دانی طرف جا بیٹھا۔ اب دانی طرف بیٹھ کر خداوند کیا کر رہا ہے؟ یسوع مسیح سوچے کہ وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے۔ وہ وہاں پر بھی شفاعت کر رہا ہے۔ 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ شفاعت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ایمانداروں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، تمام مقدسوں کے لیے۔ جب آپ تنگی میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، بیماری میں ہوتے ہیں، بحرانوں میں ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، گناہ میں پڑ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو ایک ہے جو آسمان پر میرے لیے اور آپ کے لیے موجود ہے، اور وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں۔ دنیاوی طور پر شاید ہمارے ماں باپ تو مر چکے ہیں، میرے ماں باپ مر گئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے دوسروں کے بھی مر گئے ہیں، لیکن بہتوں کے زندہ بھی ہیں، خداوند ان کو سلامت رکھے، صحت تندرستی دے۔ لیکن جن کے مر چکے ہیں وہ دنیاوی طور پر تو یتیم ہیں، لیکن روحانی طور پر ہمارا ایک باپ ہے، خداوند یسوع مسیح، جو آسمان پر موجود ہے۔ وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا، ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ عبرانیوں 7 باب 24ویں اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں 7 باب 24ویں اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ اب تک قائم رہنے والا ہے، یسوع مسیح، اس لیے مسیح کی کہانت لازوال ہے، اس کی شفاعت، اس کی کاہن کی خدمت ہمارے لیے لازوال ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ آپ پرانے عہد نامہ میں دیکھیں کہ کاہن آتے رہے، خدمت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن وہ سب مر گئے۔ ایک نے خدمت کی، وہ مر گیا، ایک نے اپنا کام پورا کر لیا، وہ دوسرا بھی مر گیا، اس کی جگہ پر پھر کاہن آ گیا، جو نیا کاہن آیا وہ اس نے بھی خدمت کی، وہ بھی مر گیا۔ اسی طرح اپنی باری پر سارے جو کاہن تھے اپنی اپنی خدمت کرنے کے بعد مر گئے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع کی کہانت لازوال ہے، اور آگے لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے باپ کے پاس آتے ہیں وہ انہیں، یعنی یسوع ناصری کے وسیلہ سے باپ کے پاس آتے ہیں، وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، جس میں ہماری روح کی نجات، جان کی نجات، بدن کی نجات، مکمل نجات، جلالی نجات، ہمارے آسمان تک پہنچنے تک کی نجات، ان کو پوری پوری نجات دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ میرا اور آپ کا یسوع مسیح، اس کے لیے زوردار تالیاں۔ تالیاں اس لیے کہ باقی کہانت کرنے والے، خدمت کرنے والے کاہن آئے، مر گئے، لیکن یہ مر کر بھی زندہ ہو گیا اور اب تک زندہ ہے، اور میری اور آپ کی نجات کے لیے، شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آمین۔ ہمارا خداوند دعا کرنے والا خدا ہے، یسوع مسیح، اور دعا ایک باپ کے ساتھ، یعنی یسوع کے ساتھ رفاقت کی طلب کا نام ہے۔ جو ہم دعا کرتے ہیں
वो एक तड़प का नाम है यस्सु के लिए, जिसमें हमें शिफात मिलती है। 2000 सालों से वो हमारी शिफात कर रहा है, और ये खुशी की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है, खुशी है कि कोई है जो हमें बचा सकता है, जिसने अपनी जान दी, अपना खून बहाया। इसलिए ये कोई बोझ नहीं है जब हम दुआ करते हैं। अगर हम सुबह सुबह उठकर रात के आधी रात को उठकर दुआ करें तो याद रखें ये बोझ नहीं है, ये खुशी की बात है, क्योंकि हमारा शिफात करने वाला है, हमारा मददगार है। ये शर्फ है, एजाज है, शादमानी है कि आसमानी बाप से बातचीत करना, और आसमानी बाप से, यस्सु से बातचीत करने का फायदा ये होता है कि इस बातचीत के दौरान में उसका रूहुल कुद्दस नाजिल होता है, बरकत आती है, आजाद होते हैं, जलाल आ जाता है, तहरीक मिलती है खुदावंद की रफाकत की, दुआ करने की, रूहानी सुकून की। तो दुआ करना तो मेरे अजीजों एक बहुत बड़ा एजाज है, ऑनर है। और दुआ करने वाला ये भी साबित करता है, जब हम यीशु मसीह को रूहुल कुद्दस की मदद से दुआ करते हैं तो दुआ करने वाला ये साबित करता है कि मैं अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता, बल्कि खुदा की ताकत पर भरोसा करता हूं, इसलिए मैं दुआ करता हूं। अजीजों, ये बहुत जरूरी है। अब चूंकि दुआ रूह से खुदावंद की रूह तक का ताल्लुक है, खुदावंद का रूह हमारे लिए आहें भर भर कर, हमारी रूह के लिए आहें भर भर कर, आंसू बहाकर दुआ करता है। तो इसलिए क्या जरूरी चीजें हैं, कौन सी पावर हमें चाहिए, कौन सी हेल्प चाहिए, ये 4 चीजें हैं। मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मैं इसको किसी और दिन के लिए संभाल के रखूंगा जब नेक्स्ट मैसेज आए। ये 4 चीजें मैं उसका पार्ट 2 करके आपको इसकी तफसील बताऊंगा। नंबर 1, रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा बहुत जरूरी है एक ईमानदार के लिए, मसीही के लिए, जो मैंने बात सीखी है खुदावंद के काम से, खुदावंद के कलाम से। रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा ईमानदारों के लिए बहुत जरूरी है दुआ करने के लिए, और जिन ईमानदारों को नहीं मिला वो भी यही दुआ करें कि मुझे रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा मिले, हमारी कलीसिया को रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा मिले। मुझे कल की इस बात की बहुत बड़ी तलाश हो गई है कि इस रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे को कैसे हासिल किया जाए और इसके लिए कैसे जाफशानी की जाए। और मेरी दुआ है कि मेरे बहन भाइयों में, मेरे खानदान में, बीवी बच्चों में ये चीज आए, मेरी कलीसिया में ये चीज आए कि जिनको अभी तक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ उनको खुदावंद के रूह का बपतिस्मा हो, ताकि हम उस रूहुल कुद्दस की पावर से दुआ करें, ताकि हमारे रूह का खुदावंद की रूह के साथ मिला। आमीन। नंबर 2, हमारा दिल पाक, यानी खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुल चुका। नंबर 3, पाक कलाम के पढ़ने से, आयात को याद रखने से। याद रखिए, जब आपको रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा मिल जाता है तो दिल वैसे ही पाक हो जाता है और कलाम को पढ़ने की तहरीक भी मिल जाती है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये हेल्प्स है, ये पावरफुल हेल्प है हमारे लिए कि हम दुआ किस तरह से करें। पाक रूह का बपतिस्मा, पाक दिल होना, यीशु के खून से धुलकर,
पाक कलाम के पढ़ने से और आयात को याद रखने से, और नंबर 4 इज्तिमाई तौर पर दुआ करने से। जैसे हम अक्सर जमा होते हैं, अक्सर तो नहीं हम जमा होते, कभी कभी फ्राइडे को जमा भी हो जाती है, महीने में एक दफ़ा इधर चर्च में फुल नाइट सर्विस भी होती है। इस तरह से ज़्यादा इज्तिमाई तौर पर, यूनिटी के तौर पर दुआ करना। ये 4 बातें हैं जो हमें हेल्प देती हैं कि हम दुआ को कर सकें। मेरे अजीजों, जब ईमानदार रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा पाकर रूह में दुआ करता है तो खुदावंद का रूह इंटरसीड फॉर यू, मेदला करता है, आपका पैगाम मैसेंजर बन जाता है, आपका मैसेज खुदा के मैसेज खुदा को पहुंचाता है, आपकी रूह का मैसेज खुदा को, पाक रूह उसको पहुंचाता है। आप ट्रस्ट करें, यकीन करें कि खुदावंद का रूह आपके लिए दुआ करता है। ये नहीं कि ये कलाम में ही लिखा हुआ है कि रूह आए भर भर कर दुआएं करता है। अपने ऊपर अप्लाई करें कि ये मेरे लिए भी करता है, मैं भी इसमें शामिल हूँ। मसीह का बच्चा होते हुए उसको कबूल किया है, उसने मेरी खातिर भी खून बहाया है। इस ईमान के साथ दुआ करें और यकीन करें और ट्रस्ट करें कि खुदावंद का पाक रूह आपके लिए दुआ करता है। फिर ही हमारी जो दुआ है वो खुदावंद के पास जाती है कि वो हमारी शिफायत करे। बहनों और भाइयों, what a gracious and merciful God we have। मेहरबान और फजल से भरा उसके पास हम हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए और सारे ईमानदारों के लिए प्लान है। बेशर्तिया हम उसको जाने, उसको समझें कि मेरे लिए खुदा तेरा क्या प्लान, उससे बातें करें, पाक रूह को अपने दिलों में आने दें। उसे हमारी कमजोरियां मालूम है, आप उसके साथ लग जाए। Nothing can separate us from His love। कोई हमें खुदावंद के प्यार से, उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और ये मसीह खुदावंद ने कहा कि जो मेरे पास है उसे कोई मेरे से छीन नहीं सकता। इसलिए जुड़े रहे खुदावंद यीशु मसीह के साथ। अगर आपने और मैंने उस जिंदगी को हासिल करना है, इसके लिए मसीह मसलूब हुआ, कुर्बान हुआ, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी। इस कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आप सब बड़ी बात। आमीन।